بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک ایک حسین ساتھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوں، میرے بچے، بھائی، بہن سب میرے پلنگ پر بیٹھے ہیں۔ کچھ قریبی دوست بھی کھڑے ہیں اور میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک میں زور سے سانس لینے لگتا ہوں۔ کمرے میں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آس پاس ہر کوئی اس کے ساتھ دوہرا رہا ہے۔ میری سانس گھٹنے لگتی ہے۔ میں آنکھیں کھول کر کچھ دیکھتا ہوں۔ موت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ میں ابدی سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ میرا منہ کھل گیا۔ میرا بھائی میرے منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ شاید یہ وہ زمزم پانی ہے جو میں نے اس لمحے کے لیے لے کر رکھا تھا۔ اس کے بعد سب لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی بینائی کھو دی، میں نے اپنی زبان کھو دی، میں نے اپنا احساس بھی کھو دیا، لیکن میں پھر بھی سن سکتا ہوں۔ میں اپنے پیاروں کو درد میں روتے ہوئے سن سکتا ہوں۔ میں ابھی مردہ نہیں ہوں، لیکن میں تقریباً بے جان ہوں۔ موت کا فرشتہ آخری عمل کرتا ہے اور ایک گہرے اشارے سے میری روح قبض کرتا ہے۔ میں اب اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ میری تمام دولت، گاڑیاں، جائیدادیں، بینک بیلنس، رابطے اور کنیکشنز اب بیکار ہیں۔ میری پہچان میری قبر ہے اور مجھے لاش کہا جاتا ہے۔ میرے رشتہ دار میری قبر تیار کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ میت کو زیادہ دیر تک گھر کے اندر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جو گھر میں نے خود بنایا تھا اور رہتا تھا وہ میرے لیے خلا میں سکڑ جاتا ہے۔ میرا غسل تیار ہو رہا ہے۔ میں آخری غسل کے لیے دیوار سے باہر آیا۔ میرا غسل خانہ، مہنگا غسل خانہ اب میرے لیے نہیں ہے۔ میں سفید روئی کے کفن میں لپٹا ہوا ہوں۔ میں اپنی قبر تک جانے کے لیے لکڑی کے صندوق میں بند ہوں۔ میری پیاری گاڑی اب میرے لیے نہیں ہے۔ پھر میں نے اتنی فضول چیزیں کس لیے جمع کی ہیں؟ میں نے غیر ضروری دولت کمانے کے لیے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ میری مدد نہیں کرتا۔ مجھ پر افسوس اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کی۔ میں بھول گیا تھا کہ میرا آخری سفر قریب اور یقینی ہے۔ میں نے اتنا گناہ کیوں کیا؟ اوہ، میں اپنا کھیل ہار گیا۔ اب تصور کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے اور میرے ساتھ ایک دن ہوگا۔ تو آئیے تیار رہیں، نیک اعمال ہمارے سفر اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ یاد رکھیں، موت یقینی ہے اور بہت قریب ہے اور یہ دنیا صرف ایک چھوٹا سا خواب ہے۔ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایک خوبصورت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کے پیارے جنازے میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک انتہائی خوبصورت آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب میت کو لپیٹا جاتا ہے تو یہ شخص میت کے کفن اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب تدفین کے بعد لوگ گھر آتے ہیں تو دو فرشتے منکر اور نکیر، دو خاص فرشتوں کے نام ہیں۔ منکر اور نکیر قبر پر آتے ہیں اور میت کو اس خوبصورت آدمی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ میت سے ان کے بارے میں رازداری میں پوچھ سکیں۔ ایمان۔ لیکن خوبصورت آدمی نے کہا، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے ویسے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو پوچھ گچھ کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اپنا کام کریں۔ میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک میں اسے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ اپنے مردہ ساتھی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں قرآن ہوں جسے آپ کبھی بلند آواز سے اور کبھی خاموشی سے پڑھنے کے عادی ہیں۔ فکر نہ کرو، منکر نکیر کی پوچھ گچھ کے بعد تمہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب پوچھ گچھ ختم ہو جاتی ہے تو خوبصورت آدمی اس کے لیے مشک سے بھرا جنت کے فرشتے کا انتظام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارشی نہ ہوگا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن اور آخری جب قبر میں ہمارا کوئی ساتھ نہ ہوگا تو قرآن ہمارا سفارشی بنے، ہمارا مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم اور سمجھ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔